الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد کرم وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارا یہ علمی کارواں بڑی کامیابی کے ساتھ 2 سال مکمل کرنے کے بعد آج تیسرے سال میں داخل ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارا یہ تعلیمی سفر 2 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں اور آج ہم تیسرے سال کی شروعات یعنی تیسرا جو تعلیمی سال ہے آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج نئے تعلیمی سال کے آغاز پر میں جامعۃ المصطفیٰ حیدرآباد کے شعبہ تربیت یافتہ مراسلاتی کورس کے ایک خادم کی حیثیت سے اس شعبے میں نو داخل جدید طلباء اور قدیم طلباء متخصصین جو پہلے سے اس شعبے میں داخل ہیں اور فقہی تربیت حاصل کر رہے ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس شعبے میں ہمارے جو اساتذہ کرام مفتی محمد صابر عالم صاحب اور حضرت مولانا ارشاد عالم صاحب اور ان کے جو بھی رفقائے کار ہیں، مفتی ساجد رضا صاحب، مفتی عارف حسین صاحب، میں ان سارے علماء کرام کو اور ان کے جملہ معاونین، مخلصین اور محبین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کرام کی کوششیں قبول فرمائے۔ معزز علماء کرام، آپ حضرات سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ علم شریعت، جسے علم فقہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے اشرف علوم سے۔ یہ وہ علم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ہوا اور اس علم کے حاصل کرنے کی ترغیب قرآن کریم میں آئی۔ ارشاد ربانی ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اس آیت کریمہ سے علم فقہ کو حاصل کرنے کی ترغیب ظاہر و باہر۔ اس کے علاوہ
حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کے ساتھ ارادے خیر فرمائے یقیناً اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر۔ سچ ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالی دین کا فقیہ بنا دے۔ اس لیے آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشاں ہیں، دور رہ کر کے بھی آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور مراسلاتی کورس کے ذریعہ فقہی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہ اساتذہ کرام جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کس قدر محنت اور جافشانی کے ساتھ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ حضرات کی فقہی تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ وہ ہیں جو اپنی مستقل درسگاہوں میں تعلیم بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی خالی اوقات میں آپ حضرات کی فقہی تربیت بھی فرما رہے ہیں، جبکہ ان اساتذہ کرام کی اپنی کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، مگر ان سب کے باوجود وقت نکال کر کے آپ حضرات کی تدریس فرما رہے ہیں، ضروری کتابوں کا درس بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فقہی تربیت بھی آپ حضرات کی فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس وقت کو بہت ہی اہم اور قیمتی سمجھیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مہیا فرمایا ہے۔ تربیت افتاء کا جو یہ موقع آپ کو ملا ہے اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے سے آپ حضرات ہمیشہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک لمحہ آپ کا بہت قیمتی ہے۔ معزز علماء کرام، کتاب و سنت سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط یہ کتنی عظیم ترین سعادت ہے اور کتنی خوش بختی کی یہ بات ہے اور کتنا یہ اہم کام ہے، اس کا اندازہ یوں تو اس تعلق سے بہت ساری روایات ہیں ذہن میں، مگر چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ساری باتیں تو اس وقت نہیں کر سکتا۔ سر دست مجھے ایک واقعہ اس موقع پر یاد آتا ہے۔ حاشیۃ البجیرمی کا نام شاید آپ حضرات نے سنا ہو، یہ فقہ شافعی کی بڑی اہم کتاب ہے، حاشیۃ البجیرمی الخطیب۔ علماء شافعیہ کے وہاں یہ بڑی اہم اور معتمد کتاب ہے فتوی کی، جزیات اس میں فقہ شافعی کے بہت زیادہ ہے۔ اس کے شروع میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں میں، خود اپنے گھر میں اپنی اولاد سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس قدر تذکرہ فرماتے تھے کہ خود ان کی اولاد کو بڑا شوق ہوا دل میں
کہ کسی طرح سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہمیں حاصل ہو جائے۔ امام احمد ابن حنبل کی ایک بیٹی تھی جو خود بڑی ہی زبردست فقیہہ اور عالمہ تھی، اور ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ کانت تقوم اللیل و تصوم النہار، یعنی وہ صائم النہار تھیں، اکثر و بیشتر وہ روزے سے رہتی تھیں اور رات میں وہ قیام کیا کرتی تھیں، تہجد کی پابند تھیں۔ امام احمد ابن حنبل اکثر اپنے بچوں سے، خود اپنی بیٹی سے، اپنے شیخ اور اپنے استاد امام شافعی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی کو بار بار والد بزرگوار کی زبان سے امام شافعی کا تذکرہ سننے کی وجہ سے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ میں اپنے والد گرامی کے شیخ اور استاذ کی زیارت کر لیتی۔ چنانچہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے۔ اس وقت خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل نے جب اپنی بیٹی سے تذکرہ کیا کہ بیٹی، آج وہ مبارک دن ہے کہ ہمارے شیخ، ہمارے استاذ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر تشریف لانے والے، بیٹی کو شدت سے انتظار تھا کہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے والد بزرگوار کے شیخ آج ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے، ان سے فیض اٹھائیں گے، ان کا فیض اور ان کی برکت ہمیں ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کافی شوق بیٹی کے دل میں ہوا۔ بہرحال امام شافعی تشریف لے آئے۔ رات میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا اور سب نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر دراز ہو گئے، اور امام احمد بن حنبل کی بیٹی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ انتظار میں لگی رہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو میں دیکھوں گی کہ کس طرح سے وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کس طرح سے قیام کرتے ہیں، میں دیکھوں گی۔ مگر ہوا ایسا کہ امام احمد ابن حنبل اور آپ کے گھر کے افراد، خود امام احمد ابن حنبل کی بیٹی رات میں اٹھ کر کے، یعنی جب وہ قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سب لوگ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات، یعنی عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد پوری رات بستر پر لیٹے رہے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ ہم لوگ تو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے، ہم نے قیام کیا، مگر ہمارے والد کے شیخ پوری رات اپنی بستر پر لیٹے رہے، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ والد بزرگوار سے عرض کیا کہ ابا حضور، آپ تو اپنے شیخ کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ آپ ہم سے کیا کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہم نے تو اٹھ کر کے رات میں تہجد پڑھی ہے، مگر آپ کے شیخ نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پوری رات بستر پر لیٹے رہے، اور رات میں وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔
بڑی حیرت ہوئی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو۔ بہرحال جب صبح صادق طلوع ہوئی تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھے، پھر امام احمد بن حنبل اپنے شیخ کے پاس گئے اور پوچھا کہ رات کس طرح سے گزری؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات جتنی مبارک اور جتنی خیر والی رات آج ثابت ہوئی ہے، ایسی بابرکت رات مجھے اب تک نہ ملی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ شیخ کس طرح سے آج کی رات کی برکت ظاہر ہوئی؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استنبطت فی ہذہ اللیلہ مئۃ مسئلہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا مستلقن علی ظہری، یعنی آج کی رات میں نے کتاب و سنت سے 100 مسائل شرعیہ کا استنباط کیا ہے، 100 مسائل شرعیہ کا استخراج کیا ہے اپنے بستر پر میں لیٹے ہوئے۔ یعنی دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں پوری رات سوتا رہا، بلکہ پوری رات میں نے بیداری کی حالت میں گزاری ہے، میں نے شب بیداری کی ہے، اور اس شب بیداری میں میں نے 100 مسائل شرعیہ کا استنباط کتاب و سنت سے کیا ہے جو منافع مسلمین سے متعلق۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، یہ دیکھا تم نے، یہ ہمارے شیخ کا جو عمل ہے، ہمارے شیخ نے جو 100 مسائل شرعیہ کا استخراج کیا ہے کتاب و سنت سے، جو منافع مسلمین سے متعلق ہے، مصالح مسلمین سے متعلق ہے، ان کا یہ عمل ہمارے اس عمل سے بہتر اور افضل۔ بے شک اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم فقہ میں اشتغال اور مسائل شرعیہ کا استخراج، کتاب و سنت کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرنا، یہ کس قدر سعادت اور برکت کی بات۔ اس لیے میں اپنے تمام علماء کرام کو خاص طریقے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے شعبے میں داخلہ لیا اور مراسلاتی کورس کے ذریعہ باصلاحیت علماء کرام اور مفتیان کرام سے فقہی تربیت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو کام آپ حضرات کو دیا جائے، مثلا سوال حل کرنے کے لیے دیا جائے، تو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اسے حل کریں، اور جزیات فقہیہ کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کتابیں آپ کے نصاب میں داخل ہیں اور جن کتابوں کا درس آپ کو دیا جائے، اس درس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کا استحضار رکھیں، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ فتاوی رضویہ کا آپ حضرات مطالعہ کریں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے جو فتاوی اور تحقیقات ہیں، ان فتاوی اور تحقیقات کے مطالعے سے جہاں ایمان و عقیدے کے اندر رسوخ حاصل ہوتا ہے، وہیں فقہی روشنی ملتی ہے، اور خاص طریقے سے فقہی بصیرت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، اس سے فتویٰ لکھنے کا اسلوب بھی معلوم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان و عقیدے میں رسوخ بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی فقہی بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم الفتویٰ یہ علم ہے جو صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے، بلکہ کسی طبیب حاذق کے وہاں اس کی مشق اور ممارست بہت ہی ضروری ہے۔ طبیب حاذق کے وہاں مشق و ممارست سے ہی علم الفتویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ حضرات نے جو شعبہ تربیت افتاء میں داخلہ لیا، تو یہ
اسی مشق و ممارست کا ہی حصہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ فتویٰ نویسی کی مشق کریں، جو سوالات آپ کو دیے جائیں انہیں حل کریں اور جزیات فقہیہ کا مطالعہ کریں، خاص طور سے فتاوی رضویہ ہے، بہار شریعت ہے اور شامی ہے، فتاوی ہندیہ ہے، ان سب کتابوں کا آپ حضرات کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کو کافی فقہی بصیرت حاصل ہوگی اور نور علم سے آپ کا سینہ انشاءاللہ منور و مجلہ ہوگا۔ پھر میں آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام، علماء کرام اور سارے متخصصین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل شعبہ تربیت حفظہ جامعۃ المصطفیٰ حیدرآباد کو فروغ و استحکام عطا فرمائے، آمین اور اس کی ترقی کے اسباب غیب سے مہیا فرمائے، آمین اور اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، ان کی آمین عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین اور سعادت دارین سے، حسنات دارین سے انہیں اور ہم سب کو شادکام فرمائے۔ آمین۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور امید ہم پورے طور سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تعلیمی کاررواں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ سال بھی پوری کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور اس شعبے میں ہمارے جو علماء کرام کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے شادکام فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔